السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ جانا کہ جریان احتلام کیا ہوتا ہے اور منی کیا ہوتی ہے، آج ہم جریان احتلام سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یہ جانیں گے اور اس کے اندر کون سی میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ویسے تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں ویڈیو آپ کو اور ہزاروں نسخے آپ کو ملیں گے، اگر میں آپ کو صرف ایک ہی میڈیسن بتاؤں گا، آپ نے اس کو ریگولر 41 دن استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر آپ کا جریان احتلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا، جو آپ کے گال پچکے ہوئے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گے۔ تو میری یوٹیوب ویڈیو کو مکمل اور تفصیل سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہم جریان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جریانی مرض کے اندر مبتلا ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جریان کے مرض کے سبب کو تلاش کرنا ہے کہ جریان کا مرض کس وجہ سے ہوا۔ اگر تو جریان ضرورت سے زیادہ مشت زنی یا ضرورت سے زیادہ صحبت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مشت زنی کو ختم کرنا ہے۔ مشت زنی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آ کر میری مشت زنی والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت ہی بہتر رہنمائی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ حد سے زیادہ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کو ہم بستری بھی ترک کرنی ہوگی اور آپ نے کم از کم 1 مہینہ پرہیز کرنا ہوگا کہ آپ نے ہم بستری اور مشت زنی بالکل بھی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سیکس کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے اندر سے سیکس کے خیالات کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ کوشش کریں نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو ہر وقت وضو کی حالت میں رکھنے سے یہ مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اگر جریان کی وجہ سے منی کی زیادہ پیدائش ہو رہی ہو تو فوری طور پر منی پیدا کرنے والی غذائیں آپ کھانا بند کر دیں۔ ان میں گوشت، اس کے ساتھ ساتھ خشک میوہ جات، دودھ کا استعمال اور ایسی میڈیسنز یا خوراک جو منی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، ان کو استعمال کرنا بالکل بند کر دیں، کیونکہ جب منی زیادہ پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جریان بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے پیارے ساتھیوں، مریض کو فوری طور پر تیز مسالے، مرچوں والی اشیاء بند کرنی پڑیں گی، اور جنہیں جریان مرض کا عارضہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ جلد ہضم ہونے والی غذائیں استعمال کریں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر مریض شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو فوراً شادی کی طرف راغب کریں اور اس کی جلد از جلد شادی کریں۔ اگر وہ جلدی شادی کر لے گا تو اس کا جریان بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات جریان اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اعصاب کو طاقت دینے والی غذائیں استعمال کرنی ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی اشیاء مکمل طور کے اوپر جن سے معدے کے اندر گرمائش پیدا ہو رد کر دیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کریں شہوت انگیز فلمیں اور پورن ویڈیو کو دیکھنے سے بہت زیادہ گریز کریں، اور آپ نے تریش اور کھٹی چیزیں مکمل نہیں کھانی، کیونکہ اس سے منی پتلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جریان احتلام کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت سے نسخہ جات ملیں گے جس کے اندر کوئی 5 کوئی 6 میڈیسنز آپ کو بتا کر جریان احتلام کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر میں جسٹ آپ کو ایک ہی ہربل میڈیسن بتاؤں گا۔ آپ وہ کسی بھی پنسار کی دکان سے جا کر لے کر استعمال کریں، 41 دن کے اندر آپ کا جریان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ چیز کا نام کتیرا گون، جسے آپ کسی بھی پنسار سے لے سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت کتیرا گون کے 3 سے 4 دانے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر کتیرا گوند پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد آپ کا چہرہ تر و تازہ اور پھولا ہوا ہوگا اور آپ جریان احتلام سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلینیم 3X ہومیوپیتھک سٹور سے لے کر صبح دوپہر شام استعمال کریں، اس سے بھی آپ بہت جلد افاقہ ہو جائے گا، مگر ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اگر آپ
जरियान या मनी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को देखें और जरियान इस्लाम और मनी के बारे में जानें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।